अम्मा आयशा फरमाती हैं आपके सामने एक प्याला रखा हुआ था, उस प्याले में पानी था, आप उस प्याले में अपने हाथों को डालते थे, बार बार अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरते थे और फरमाते चले जाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं। ये जुमले आप फरमा रहे थे। मौत की सख्तियां, अगर अल्लाह ताला किसी को बचाता तो शायद अपने नबी को बचा, मगर हमारे नबी के ऊपर भी मौत की सख्ती आई, आपने महसूस किया मौत की सख्ती। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को उठाया और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, और ऐ अल्लाह तू मुझे अपने पास बुला ले, ऐ रफीक आला, ऐ सबसे बुलंद रफीक, ऐ सबसे ऊंची जात, तू मुझे अपने पास बुला ले। अम्मा आयशा फरमाती हैं आखिरी टाइम मैंने कान लगाया, नबी अकरम की जुबान पर ये जुमले भी थे मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, है अल्लाह तू मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तूने इनाम किया है, अपने नबियों में, अपने सिद्दीकीन, अपने शुहदा और अपने सालिहीन बंदों में मुझे शामिल फरमा दे। इंतकाल के पहले आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, आपने उनके कान में कुछ कहा, वो रोने लगी, फिर कुछ कहा, वो हंसने लगी। अम्मा आयशा ने पूछा है फातिमा नबी अकरम ने तुम्हारे कान में क्या ऐसा कहा तुम हंसने भी लगी, रोने भी लगी? हजरत फातिमा ने फरमाया मा कुन्तु लिउफ्शिया सिर्र रसूलिल्लाह, ये रसूल अकरम का राज है, मैं रसूल अकरम का राज खोलना नहीं चाहती हूँ। जब इंतकाल हो गया, जब वफात हो गई, बाद में हजरत आयशा ने पूछा अरे फातिमा अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया में नहीं है, अब बताओ वो कौन सी राज की बात थी? फरमाया जब पहली मर्तबा मैंने कान लगाया, नबी अकरम ने मुझसे धीरे से कहा अरे फातिमा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं तुमसे अलविदा करने जा रहा हूं, अरे फातिमा तुम्हारा बाप तुमसे जुदा होने वाला है। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर नबी अकरम ने फिर मुझसे कहा कि अरे फातिमा अपना कान मेरे पास लाओ। मैंने कान लगाया, नबी अकरम ने फरमाया अरे फातिमा मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। ये सुन करके मैं खुश हो गई। फिर आपने ये भी फरमाया अरे फातिमा, अरे मेरी बेटी फातिमा क्या तुम इस पर खुश नहीं हो अंतकूनी सय्यदत निसाइल मोमिनीन, तुम तमाम मोमिना औरतों की सरदार बनोगी, तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। ये सुन करके मैं मुस्कुराने लगी। नबी अकरम की इंतकाल के 6 महीने के अंदर हजरत फातिमा का इंतकाल। हजरत फातिमा ने अपने बाप की तकलीफ देखी, कहा वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। नबी अकरम ने फरमाया लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, ऐ फातिमा आज के दिन के बाद तेरे बाप के ऊपर कभी कोई तकलीफ का दिन आने वाला नहीं है, आज तेरे बाप की जिंदगी का आखिरी दिन है। अम्मा आयशा फरमाती हैं आपने हाथों को उठाया और ये दुआ पढ़ते हुए आप अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीक़िल आला, ऐ अल्लाह तू अपने पास मुझे बुला ले। ये कहते हुए आपके हाथ जमीन पर गिर पड़े और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा जब कोई अजीज दुनिया से जाता है, अपने किसी अजीज और अपने किसी करीबी की मौत को जब हम करीब से देखते हैं तो मेरे भाइयों हमें कितनी तकलीफ होती। सोचो वो सहाबा जो अपने नबी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते, उनके दिल कैसे दुखे हों। इस उम्मत की 1400 साल की 1450 साल की तारीख में इस उम्मत के लिए इससे बड़ा कोई सदमा नहीं है, इससे बड़ा गम का कोई दिन नहीं है। और अल्लाह के नबी खुद कह के गए हैं, आपने फरमाया मुस्नद अहमद की रिवायत है अय्युमा अहदिम मिनन नास असाबतहु मुसीबतुन, जब किसी मुसलमान के ऊपर कोई मुसीबत आए और उसे सब्र न हो, उसके दिल को करार न मिले, फलयतअज़्ज़ा बिमुसीबतिही भी, तो वो ये महसूस करे कि उससे बड़ी मुसीबत ये थी कि रसूल को दुनिया वालों ने खो दिया, मुसलमानों के बीच से रसूल चले गए, मुसलमानों के नबी उनके दरमियान से जुदा हो गए। इस तकलीफ को याद कर लो तो तुम्हारा गम हल्का हो जाएगा, तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, हजरत फातिमा रो रही हैं और रोते हुए अपने दिल के जज्बात का इजहार करते हुए कहती हैं वाह अबता, हाय मेरे अब्बा जान, अजाब रब बंदा,
میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ واہ ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت ہے، جنت الفردوس ہے۔ واہ ابتا، ہائے میرے ابا جان، الا جبریل اننا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کی زبان پر وہ درد تھا، وہ غم تھا جو اپنے والد کے انتقال پر آپ نے محسوس کیا۔ صحابہ کی حالت کیسی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ خوبصورت دن ہم نے نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ پورے مدینے میں خوشی کا ماحول ہم نے نہیں دیکھا۔ مدینہ کی ہر گلی روشن تھی، مدینہ کا ہر گھر روشن تھا، اتنی خوشی اتنی چمک ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک اور اس دن سے زیادہ اندھیرا اور اس دن سے زیادہ افسوس والا دن ہم نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ پورے مدینہ میں غم کی ایک چادر ہے جس نے پورے مدینہ کو لپیٹ رکھا ہے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، چاشت کے وقت بدھ کو آپ کو دفن کیا گیا۔ جب آپ کو غسل دینے کی بات آئی صحابہ میں اس پر آپس میں اختلاف ہوا غسل کیسے دیا جائے۔ سب کو غسل دیتے ہیں، کپڑے اتارتے، رسول کا کپڑا کون اتارے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنود کی طاری ہو گئی، ایک نیند کی کیفیت ہو گئی، سب لوگ نیند میں ہو گئے اور گھر کے اندر سے ایک آواز آئی غسلوا نبیکم فی ثیابہ، اپنے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ نبی کے کپڑے نہیں اتارے گئے، نبی کو جو کپڑے آپ پہنے تھے اسی کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا اور کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالا گیا اور آپ کے بدن کو رگڑا اور پھر 3 سفید چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کو غسل دینے میں حضرت علی تھے، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس تھے اور ان کے بھائی قسم بن عباس تھے اور اللہ کے رسول کے غلام حضرت شقران تھے۔ ان لوگوں نے چونکہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی کہ میرے گھر کے لوگ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں، ان لوگوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کو قبر میں اتارنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت شقران تھے، حضرت فضل بن عباس تھے، حضرت قسم بن عباس۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام اللہ کے رسول کی وفات کو یاد کرتے تھے، رونے لگتے تھے۔ 2-3 دن تک تو کچھ لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال۔ حضرت عمر جیسا جینیس آدمی، حضرت عمر نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے رسول کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ 40 دن کے بعد آئے تھے، میرے نبی بھی آئیں گے اور آ کر کے ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہو۔ مگر اس موقع پر جس انسان نے سمجھداری اور دور اندیشی کی مثال قائم کی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، نبی اکرم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ حجرہ عائشہ میں آپ کا بدن رکھا ہوا ہے۔ حجرہ عائشہ کے اندر حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ زندگی میں بھی پاک اور صاف تھے اور وفات کے بعد بھی آپ پاک اور صاف ہیں۔ لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے سکتا، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی، اب آپ کو کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، پھر مسجد میں آئے اور ممبر کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا اور اس خطبے میں وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔ افئن ماتا، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک بڑی تاریخی بات کہی جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اسی خطبے میں، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اکیلی ذات ہے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ خطبہ دیا اور قرآن کی جب یہ آیت پڑھی، ما عقرت رجلایا، میرے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہتے، اب
تک مجھے یقین نہیں تھا، لیکن اب میں زمین پہ گر پڑا اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس خطبے کو سن کے سارے صحابہ زار و قطار رونے لگے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کی وفات کا یہ واقعہ میں نے مختلف حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان۔ حقیقت یہ ہے، یہ اتنا المناک، اتنا دردناک اور امت کے لیے اتنا جذباتی یہ موضوع ہے کہ جس پر جتنا بھی بولا جائے اور بیان کیا جائے، انسان کی طبیعت میں جو یعنی جذباتیت پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے رسول کو دیکھا تھا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میرے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن ایسا آئے گا لا ترونی، تم میرا دیدار نہیں کر پاؤ گے، اور اس وقت تم یہ تمنا کرو گے کہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنے نبی کا دیدار کر سکیں، مگر تم دیدار نہیں کر پاؤ۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں قیامت کے دن رسول اکرم کا دیدار اور آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے، رسول اکرم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔